أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائیاں، تمجید و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو حقیقی ملکیت اور پالنہار دیکھ بھال کرنے والا ہے ساری دنیا کو، اور اربھا کروڑھا درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری دنیا کے لیے خالص رحمت بنا کر بھیجا. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کئی ایک مجلسوں کے بعد ہم نے گزشتہ کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو خاتمے تک پہنچایا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جتنی بھی باتیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں، بیان کی گئی ہیں، انہیں ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. چونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ان کا نام تاریخی کتابوں میں مشہور ہوا، ان کے جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل رہے، اور ان کے یہاں مختلف واقعات پیش آئے، مختلف انبیاء علیہم السلام آئے، جن کا ذکر بعضوں کا قرآن میں ہے اور اکثروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر بعض منتخب چیدہ انبیاء علیہم السلام کے نام کا ذکر کیا، جن کی تعداد 25 سے زیادہ نہیں ہے. تو اسے پتہ چل جاتا ہے جہاں لاکھوں کے انبیاء رہیں وہاں پر صرف 25 کا ذکر آیا ہے. تو ان 25 کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت سارے ناموں کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو بنی اسرائیل کے یہاں ہزاروں انبیاء تھے، اور ان میں سے جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہے وہ ہم سننے کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں. اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بار ان پر رحمت کی، ہر بار انہیں معاف کیا، ہر بار ان کے درمیان رسول بھیجا. یہ سلسلہ جاری رہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مسلمانوں کو بھی اللہ نے اپنی حفاظت کے آغوش میں رکھا. اب چلیے بات ہم آغاز کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی وہ عظیم سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بنی اسرائیل کو دینا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کافی بڑی امید تھی کہ ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی بیت المقدس میں داخل ہونے کی توفیق بخشے گا، اور موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ہارون علیہ السلام ہوں گے جو بنی اسرائیل کو لے کر
ان عمالقہ سے لڑائی لڑیں گے جو بیت المقدس کے اندر اس زمانے میں تھے۔ فلسطین میں اس زمانے میں عمالقہ نامی ایک مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کی یہ ان کی شاخ تھی، لیکن بڑے مضبوط لوگ تھے اور بڑے جنگجو لوگ تھے۔ اسی لیے جب موسیٰ نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، ان سے لڑائی لڑنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت فقاتلا وَإِنَّ هَاهُنَا لَقَاعِدٌ، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، ان لوگوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ معاملی لوگ تھوڑی ہیں۔ تو یہ ایمان کے کچ سے ان کی جسموں کی طاقت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو انہوں نے کھو دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو انہیں یہ کہا تھا کہ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ، اللہ نے کہا کہ ان پر صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تمہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب جاؤ مقابلہ کرو، تلواریں سونتو اور تیاری کرو، نہیں، تم ہمت کر کے داخل ہو جاؤ بس، اور بقیہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی رحمت ایسے نازل نہیں کرتا کہ آدمی اس کی قدر نہ کریں۔ اللہ کے یہاں قانون ہے کہ اللہ جب بھی رحمت نازل کرتا ہے اس حالت میں نازل کرتا ہے کہ آدمی اس کی قدر کرنے کی تیاری اس کے دل میں ہو جائے۔ اگر وہ رحمت کی قدر کرنے کی تیاری اس کے دل میں نہیں ہے تو اللہ اس رحمت کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ دل اس کی قدردانی کے لیے تیار ہو جائے، اور جیسے اس کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، لوگو بیدار ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس قریب کی نعمت، اس قریب کی رحمت کو کیسے کھینچ لاتے ہو، یہ تمہارے پر منحصر ہے، یہ چیز تم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہوا یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تو صرف یہ کہا تھا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ بس، بقیہ یہ ہم پر ہے، تم شروع کرو، ہم ختم کریں گے۔ لیکن یہ قوم ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس قوم نے برملا بغیر کسی شرم حیا کے سیدھے سیدھے نبی سے کہہ دیا کہ ہم یہ لڑائی لڑ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ کو انہوں نے غصے میں ڈالا، تو اللہ نے انہیں 40 سال کے لیے سینا کے صحرائیوں میں بھٹکنے چھوڑ دیا، یہ بھٹکتے رہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی جنریشن سے، اسی نسل سے ہم ایسے لوگ نکالیں گے جو آگے چل کے لڑیں گے اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی توقع یہ تھی کہ ہم ایک دن داخل ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ بھی رہے تھے۔ اور ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وفات کے قریب آئے، جب ملک الموت ان کے پاس آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اس مبارک سرزمین کے قریب کر دو، قریب کر دو، وہاں پر مجھے دیکھنے کا موقع دو، وہاں پر مجھے میری جان لینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، دعا تھی، جسے اللہ نے قبول کی۔ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس بستی میں داخل ہو جائیں، لیکن اچانک جب موت آ دھمکی تو موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں غصہ آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ملک الموت کو چھانٹا مارا، ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیت المقدس میں داخل ہونا باقی ہے۔ اللہ نے اس زمین میں بنی اسرائیل کی جو ہے ترقی، بنی اسرائیل کا واپس جانا، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے ذریعے سے بنی اسرائیل داخل ہوگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ملنے والی ہے۔ تو موسیٰ نے یہ سمجھا کہ انہیں یہ توقع تھا، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میری موجودگی میں اس نسل کو تیار کروں گا اور میں اسے لے کے آگے بڑھوں گا۔ اور خاص طور پر موسیٰ کو یہ توقع زیادہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا، ہم نے یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے 12 قبیلے تقسیم کیے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان 12 کے، یہ جتنے بھی 12 ہیں، ان کے ذمہ داروں کو آپ تعین کیجیے، بتائیں کہ اس قبیلے کا یہ لیڈر ہے، اس قبیلے کا یہ لیڈر ہے، اس قبیلے کا یہ لیڈر ہے۔ پھر آپ ایک فہرست تیار کریے، اس میں ان قبائل میں سے، یعنی 12 قبیلوں میں سے جو بنو اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، ان میں سے جو لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے نام آپ درج کرو اور انہیں باقاعدہ ٹریننگ دو، تیار کرو
تاکہ وہ کل کا دن جب مقابلہ ہو تو میدان سے منہ پھیر کر بھاگے نہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تیاری کی حکم وغیرہ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ ان کے زمانے میں ہوگا. جب اچانک ملک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا جو ہے میرے تو کام باقی ہیں, ابھی تو مجھے جانا نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے چھانٹا مارا, جیسے کہ مفسرین بتاتے ہیں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتنا غصہ تھا اور کتنا وہ بے تابی سے انتظار کر رہے تھے بیت المقدس میں جانے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں لکھا تھا, اور یہ عظیم نعمت اللہ نے یوشع بن نون کے حق میں لکھا ہوا تھا علیہ السلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی ایک مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ رومیوں پر حملہ کریں, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی لڑائی میں خود گئے تھے. 1 مہینے کا سفر کیا لیکن وہاں سے دشمن بھاگ گئے. اور تبوک یہ رومن کنٹریز کا بارڈر ہے, یہاں سے رومن کنٹریز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پورے عرب کو تو مسلمان بنا لیا, اب ہمیں انٹرنیشنل جانا ہے, حدود کے اس پار جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑائی کے لیے تبوک میں حاضری دی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑائی میں رومی بھاگ گئے تھے, ہے کہ نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ کبھی بھی رومی حملہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی رومی مدینے میں حملہ کر سکتے ہیں. اس کے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, بلکہ اس کے بجائے کہ وہ آئیں حملہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لشکر کو تیار کیا اور کہا کہ بھائی تم لوگ جاؤ, انہیں آنے کا کیوں موقع دیں, چلو حملہ کریں گے ہم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹریٹجیز تھے لڑائی کے, کہ وہ دشمن کو پہچانتے تھے اور دشمن کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں, بلکہ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کریں, مسلمان کیا کریں, اپنے عقل و ذہن کو استعمال کریں اور ان دشمنوں کی دشمنی کو روکنے کی پوری کوشش کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھیجا, کہا کہ جاؤ لشکر لے کر اور ان پر حملہ کرو. اور لشکر نکل بھی گیا تھا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور انہیں دور تک پہنچایا, اور اس کے بعد وہ گئے. جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیمار پڑ گئے, اور یہ لشکر مدینے کے قریبی تھا تو فوراً اسے واپس بلا لیا گیا. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ رومی زمینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں پر مسلمان جائیں گے, لیکن اس کے حالات میسر نہیں ہوئے. اب یہ ہوا کب, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بالکل اسی طرز پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ زمین کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر وہ بنفس نفیس جائیں گے, بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل داخل ہوگی بیت المقدس کے اندر. اور ایسے ہی ہوا. تو یہ جو منصب ملا, یہ جو نعمت اللہ نے دی, وہ تھے یوشع بن نون. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کے لڑکے سے قرآن میں 2 جگہ تعبیر کی. آتنا غداءنا سورہ کہف کے اندر اللہ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, جب موسیٰ نے اپنے لڑکے سے کہا. اچھا یہاں پر یہ بھی نقطہ جان لیجئے, جب یہ کہا گیا کہ موسیٰ کا لڑکا, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ چھوٹے تھے یا پھر ان کی عمر کم تھی. بھائی بنی اسرائیل کے رسول موسیٰ ہیں, کیا ان کے ساتھ چھوٹا آدمی ہوگا, چھوٹا بچہ ہوگا؟ ممکن نہیں, وہ بھی کافی عمر دراز آدمی تھے, لیکن موسیٰ کے مقابلے میں وہ خادم تھے, اس لیے اللہ نے موسیٰ کا لڑکا کہا, ورنہ وہ کوئی کم عمر یا پھر کم سن یا پھر بھولے بھالے ایسی کوئی نہیں تھی, وہ بھی عقل مند ہوشیار سمجھدار آدمی تھے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کئی ایک معاملے میں رائے مشورہ لیا کرتے تھے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آپ سنیں گے کہ کتنی بڑی بات یوشع بن نون کے تعلق سے کہی. اس سے پہلے سن لیجئے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں مانتے, کسی کو بھی نبی رسول نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آخری ایک ہی رسول تھے, وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ان کے بعد کسی کو نازل نہیں کیا. یہ ان کے طرف سے کذب و افطرا, جھوٹ ہے نا, دغلی پالیسی تھی جو جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہے تھے. حقیقی معنی میں یہ ہے کہ ان کے بعد بھی رسول آئے, اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. لیکن یہودی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آیا. وہ بھی یوشع بن نون کو نبی مانتے ہیں. یہودی بھی
یہ کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ یوشع بن نون ہاں وہ نبی تھے موسیٰ کے بعد، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یوشع بن نون کتنے متفق علیہ نبی اور رسول گزرے ہیں. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ بیت المقدس میں کیسے آگے بڑھے. اور یوشع بن نون موسیٰ کی وفات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. ہارون علیہ السلام پورا ایڈمنسٹریشن سنبھالتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شریعت تھی. موسیٰ علیہ السلام دین کی تعلیمات دیتے اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایڈمنسٹریٹ کرتے تھے، یعنی انہیں چیزیں تقسیم کرنا، ان کے صدقات خیرات لینا اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے نا، ان کے لیڈر سے بیٹھ کے بات کرنا، ایسی چیزیں ہارون علیہ السلام ایڈمنسٹریشن کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات، دین، شریعت، اس کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. تو بہرحال ہارون کی وفات ہوئی اور 2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. پوری تفصیل گزشتہ کی مجلس میں آ گئی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پہلے سے یوشع بن نون کو اپنے پاس رکھ کے لوگوں کے درمیان یہ میسج پہنچا دیا کہ میرے بعد ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پر یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوشع بن نون کی نبوت موسیٰ کی وفات کے بعد ملی یا پھر انہی کی زندگی میں مل گئی تھی؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی زندگی میں ہی انہیں نبوت مل گئی ہو، ہے نا، یہ عین ممکن ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لگ بھگ یہ 25 سال زندہ رہے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون 25 سال زندہ رہے اور ان کی وفات ہوئی 125 سال میں، یعنی کافی بڑی عمر انہیں اللہ نے عطا کی تھی. اگرچہ کہ یہ نمبرز اس میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تصور قریب آ جائیں کہ کیسے یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد حکومت کرتے رہے. اور یوشع بن نون آئے، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، باقاعدہ جماعتیں تھے اور انہیں موسیٰ علیہ السلام نے فہرست تیار کی تھی کہ کون کون لڑے گا. تو انہوں نے باقاعدہ انہیں ملٹری ٹریننگ دی، لڑائی کے لیے تیار کیا. اور یوشع بن نون کے زمانے میں تقریباً وہ منافق لوگ ہے نا، وہ نافرمان خصلت رکھنے والی قوم، وہ نافرمان بڑے سب چلے گئے. اب ایک نئی نسل آئی، یہ نسل کی تربیت صحرا میں ہوئی اور یہ نسل غلام نہیں تھی اور یہ نسل ڈائریکٹ نبی کی پرورش میں ہے اور نبی کی تعلیم میں ہے. تو یہ لوگ بڑے زبردست عمدہ بن کر باہر نکل آئے. ان کے جو بڑے تھے وہ تو کسی نبی کی تعلیم میں نہیں تھے، کسی نبی کی تربیت میں نہیں تھے، وہ تو غلام تھے فرعون کے پاس. تو وہ غلامی ذہنیت تھی وہ ان کے موت کے ساتھ ختم ہو گئی. اب یہ جو نئی نسل آئی جو غلام نہیں تھی، موسیٰ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کر وہ تیار ہوئے تھے، تو ان کے لیے اللہ کے راہ میں لڑنا ایک بہت ہی بڑی سعادت اور بہت ہی بڑی خوشی کی بات تھی. اسے بوجھ نہیں سمجھتے تھے. تو یوشع بن نون نے انہیں تیار کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ دیکھو آج ہم نکلنے والے ہیں اللہ کے راہ میں. اور میں، جیسے مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حملہ کرنے والا ہوں اور ہمارا راستہ ہے اردن کی وہ ندی جسے ہم پار کر کے بیت المقدس میں داخل ہونے والے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوری بنی اسرائیل ہو، سوائے ان لوگوں کے، سوائے اس آدمی کے جس نے شادی کی ہو، ابھی تک اس کی بیاہی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی ابھی اس کی بیاہی نہیں ہوئی، ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ چلے. اور وہ آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ چلے جس نے گھر بننا شروع کیا ابھی تک ختم نہیں کیا. اور وہ آدمی جس کے پاس جانور ہیں اور جن کی بریڈنگ کے ٹائم کے انتظار میں ہے، یعنی جن کے اولاد کے انتظار میں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ چلیں. مفسرین نے کہا کہ یوشع بن نون نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ جب میدان میں آدمی جائے، یہ ان کے اہم کام تھے اس زمانے میں، ہے نا، یہ ان کا فیوچر تھا. کوئی آدمی فیوچر کو لے کے اس کا ذہن بزی ہو تو وہ کیسے لڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جب آدمی میدان میں جائے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ لڑیں اور دشمن کے چالوں کو سمجھیں اور میدان میں سر بکف ہو کے لڑائی لڑیں. تو اس لیے
یوشع بن نون نے کہا کہ جو پہلے سے بزی ہیں وہ بستیوں میں رہیں، ہمارے ساتھ نہ آئیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری بنی اسرائیل لڑائی کے میدان میں نہیں گئی، بلکہ ان میں سے موسیٰ نے چنا تھا، انہی کو یوشع بن نون نے ڈیولپ کیا اور انہی کو لے کر وہ میدان میں گئے. سب بنی اسرائیل کو لے کر نہیں گئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل میں ایسے بھی منافقین ہیں جو کام کو ہونے نہیں دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلے سے ہی اس کا پروگرام بنا دیا گیا تھا کہ منافقین کو ساتھ لے کر نہیں چلنا ہے، کمزوروں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا ہے، انہیں بستی میں رہنے دیں. وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، تو انہیں بستی میں رہنے دیں، اور جو کریم ہے، جو جسے صفوت کہتے ہیں، انہیں لے کر آگے بڑھے، اور ان کے ذریعے سے کام ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد زبردست لڑائی ہوتی ہے، اور مسلمان ان عمالقہ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. لیکن مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی زیادہ صبر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صبر کو دیکھ کے بڑی آسانی سے انہیں جیت دے دی، اور بڑی آسانی سے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور اسی روایت میں آتا ہے کہ جب لڑائی چالو تھی، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن جمعے کا دن آ گیا، اور جمعے کے دن لڑائی جاری تھی، اور بنی اسرائیل پر اللہ نے ہفتے کا دن پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے مصروف ہو جائیں، دوسرا کوئی کام نہ کریں. تو یوشع بن نون نے دیکھا کہ لڑائی ابھی میدان ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، انہوں نے دشمنوں کو مار بھگایا ہے، لیکن اور تھوڑا کام باقی ہے. اتنے میں سورج ڈوبنے لگتا ہے. تو یوشع بن نون نے پلٹ کر سورج سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کام کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ نے سورج کو کسی کے کہنے پر طلوع ہونے غروب ہونے کا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے سورج کو اپنے قبضے میں رکھا. سوائے یوشع بن نون کے چند راتیں وہ یوشع بن نون جیسے چاہتے ویسے ہوا. حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. تو ہوا یہ کہ لڑائی کے دوران جب سورج غروب ہو رہا تھا، میدان میں ابھی کام باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ جنگی اسٹریٹجی کے مطابق اب ہم لڑائی روک دیں، کیونکہ اس زمانے میں مغرب پر لڑائی لڑنا کیا ہے، انٹرنیشنل پالیسی تھی کہ لڑتے نہیں تھے. وہ ان کی لڑائیاں دن میں ہوتی تھی، رات میں سب اپنی اپنی جگہ چلے جاتے، راتوں میں نہیں لڑتے تھے. تو یہ اس زمانے کا سمجھیے کہ کنونشن تھا، سب مانتے تھے اسے. تو مغرب کے بعد لڑائی اگر روک دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کل دشمن تازہ دم آئے اور پھر جو چیز ختم ہونے والی تھی اور پھر لمبائی پکڑ لے اس میں. اس لیے یوشع بن نون نے کہا کہ نہیں، اے اللہ اس سورج کو روک دیجئے گا، اور سورج کی طرف متوجہ ہوئے کہا انت مأمورہ وانا مأمور، کہنے لگے کہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، میں اس کے مطابق کر رہا ہوں، اور تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، تو تم رک جاؤ، مجھے اللہ کے حکم کو کرنے دو. جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا، سورج غروب ہونے سے رک گیا، زمانہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور اس کے بعد یوشع بن نون کو بہت بڑی جیت ملی، بہت بڑی جیت ملی. بعد میں سورج غروب ہوا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ وقت کیا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو روک دیں، چاہے تو روک دیں. وہ لمحے جسے ہم لمحہ سمجھتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اسے کئی ہزار سال میں تبدیل کر دے، ہے نا. جب چاہے زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی روک سکتا ہے، اور سورج یہ اللہ کے مکمل قبضے میں ہے. تو ایسے ہی ہوا، یوشع بن نون کے ہاتھوں اتنا بڑا معجزہ کہ یہ جو زبانی کی جو گردش ہے، یہ سورج کا آنا جانا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے خالص تھی چیز، لیکن اللہ نے یوشع بن نون کے لیے چند وقت کے لیے اس سورج کو غروب ہونے سے روک دیا. اب اس کے بعد ہوا کیا، مسلمانوں نے خوب میدان میں داج شجاعت دی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کیے، اور اس کے بعد بہت بڑی جیت ملی. یوشع بن نون گویا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اس کامیابی میں موسیٰ کی بھی کامیابی
ہارون کی بھی کامیابی اور یوشع بن نون کی بھی کامیابی، تینوں کی کامیابیاں تھیں، کیونکہ ان تینوں نے مل کے اس بنی اسرائیل کی پرورش، ان کی تربیت اور انہیں اس مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے پوری تیاری ان سے کروائی تھی. تو اس لیے یوشع بن نون کا ایک بہت بڑا معجزہ شمار ہوتا ہے. اب ہوا کیا؟ لڑائی جیت گئے. اب مال غنیمت ہاتھ میں آیا، ڈھیر سارا مال ہاتھ میں آیا. اب اس زمانے کا طریقہ تھا کہ وہ جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد امیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آسمان سے ایک آگ آتی ہے جو اس مال غنیمت کو جلا ڈالتی ہے. جب مال غنیمت جل جائے تو مانا یہ کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. یہ آدم علیہ السلام سے لے کے یہ بنی اسرائیل کے آخری زمانے تک یہ چیز تھی ان کے پاس. تو وہاں پر یوشع بن نون نے دعا کی تو کوئی آگ نہیں آئی. یوشع بن نون کو بتایا گیا کہ تمہارے لڑاکوں میں، تمہارے لڑنے والوں میں بعض غدار ہیں، بعض غدار ہیں. کیا غداری کیا انہوں نے؟ دیکھیے، مال غنیمت بنی اسرائیل پر حرام تھا. لڑائی کے دوران جو مال ان کے ہاتھ میں آئے یہ ان پر حرام، کوئی نہیں لے گا. یہ چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے، یہ چیز آسمان سے اتر کے سے جلا دی، یا پھر امیر اس کے اندر یہ کرتا ہے. کوئی مجاہد کو مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. تو بعض لوگوں نے کیا کیا، کسی نے غداری کی، کچھ سامان اٹھا کر اپنے پاس وہ رکھ لیتا ہے. تو یوشع بن نون کہتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک غدار ہے، وہ غدار توبہ کرے تو اللہ اس مال غنیمت کو قبول کرے گا. لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، چھپ چھپ کے بیٹھے تھے. اور یوشع بن نون کو کافی غصہ آیا کہ یہ اس کی غداری کی وجہ سے ہماری محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہیں کر رہا ہے. تو یوشع بن نون نے کہا کہ میں سب سے اکیلے میں ہاتھ میں بیعت کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم تھا. تو یوشع بن نون نے کہا کہ جتنے بھی 12 قبائل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب آئیں مجھ سے مصافحہ کریں. ایک ایک آدھے سب سے مصافحہ کرتے گئے. اور جب غدار آیا تو اس کی ہتھیلی یوشع بن نون کی ہتھیلی میں پھنس گئی، ہاتھ ان کا پھنس گیا. تو یوشع بن نون کو بتایا گیا کہ یہی غدار ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نہیں 2 آدمی یا پھر 3 آدمی تھے جن کے ہتھیلیاں یوشع بن نون کے ہتھیلیوں میں پھنس گئے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غدار تھے. تو یوشع بن نون نے کہا کہ چلو جاؤ، تم نے جو مال چرایا ہو اسے لے کر لاؤ. وہ گئے تو وہ لائے کیا، ایک بڑا سر گائے کا جو سونے کا تھا. اسے لے کر یہ صاحب آتے ہیں تو انہوں نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا تو اندر چھپا کر رکھے تھے، لیکن اللہ نے اس آدمی کو ذلیل کیا. غداروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، غداروں کو اللہ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اور جب وہ توبہ نہیں کرتے تو ایک دن بڑی ذلت کی آتی ہے. ایک دن بڑے ذلت کا آتا ہے جس سے آدمی کو انتہائی رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. وہ اس وقت سوچتا ہے کہ اے کاش میں مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش میں نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں مہلت ہے، غفلت نہیں. اللہ منافقین، کفار، فاسقین سے غافل نہیں ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. سنستدرجہم، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم مہلت دیتے ہیں لوگوں کو، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ انسان ہے غلطی کا شعور آئے اور رجوع کر لیں. لیکن وہ اپنی غلطی میں اڑا رہا، اس نے غرور کیا، اس نے اپنی چالاکی سمجھی، تو ایک دن بڑی ذلت کا آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. تو یوشع بن نون نے کیا کیا، اس آدمی کو پکڑا اور اسے ڈانٹا. اس کے بعد اس مال کو انہوں نے مال غنیمت میں جوڑا، پھر دعا کیا تو آگ آسمان سے آئی اور پورے سامان کو جلا ڈالتی ہے. پورے سامان کو، یہ اشارہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل پر مال غنیمت حرام تھا، لیکن اللہ نے ہماری حالتوں کی رعایت کی. ہم چونکہ عرب غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اکثر خانہ بدوش ہیں، انتہائی غریبی کے علاقے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، ورنہ بنی اسرائیل میں چیز حرام تھی. اچھا، اس کے بعد
ان کی مال غنیمت کو قبول کر لیا گیا. اب اس کے بعد وہ بستی میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو دیکھ کر اذا قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. اللہ نے کہا کہ دیکھو اس بستی میں جب داخل ہوگے تو کیا کرے؟ بڑے عاجزی کے ساتھ داخل ہو. اس بستی میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے حلال ہے. ہاں زبان میں استغفار جاری رہنا, زبان میں معافی جاری رہنا. اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. کیونکہ یہ لوگ پہلے لڑائی سے انکار کیے تو بطور سزا انہیں 40 سال کے لیے بھٹکا دیا گیا. اب جب یہ لوگ داخل ہو رہے تھے تو اللہ کی نعمت تھی, ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اتنی بڑی قوم سے مقابلہ کر سکے, لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا, اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی, اللہ نے انہیں جیت دی. تو اللہ نے کہا کہ بھائی سیدھے سیدھے استغفار پڑھتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو. اگر ایسا کرو گے تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, ایسے کرنے والوں کو ہم خوب دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا حطہ کہو. ان کی زبان میں حطہ کا مطلب اے اللہ معاف کر دے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک نون کو ایڈ کیا, کہا حنطہ. حنطہ سے مراد گھیو, اے اللہ ہمیں گھیو چاہیے, ہے نا. پیٹ پالو قوم تھی, ہر بار انہیں پیٹ ہی کی چیز سمجھ میں آتی ہے نا. جو قوم پیٹ پالو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انہیں صرف کھانے کی چیز سمجھ میں آتی ہے. اور ہماری امت بھی کچھ اس میں کم نہیں ہے نا. ہماری امت جو ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہماری امت کی دوڑ دسترخوانوں تک ہے نا. دسترخوان تک یہ سوچ سکتے ہیں, اس کے بعد انہیں کچھ سوچنے کو آتا نہیں ہے. یہ دسترخوان ہی کے طرف مائل ہوتے ہیں, ہمیشہ ان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے. تو پیٹ پالو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ قوم چونکہ کھا کھا کر تھکی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں گھیو چاہیے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ, اللہ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسرے کہتے ہیں یہ عذاب ایک پلیگ کی شکل میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں خاص طور پر جن لوگوں نے ایسی باتیں کہیں, استغفار کا لفظ استعمال نہیں کیا, غلط غلط باتیں جنہوں نے کہیں, ان پر اللہ نے عذاب بھیجا. ان کے اندر طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور یہ پورے کے پورے مر گئے. یہ پورے کے پورے مر گئے. غلطی تھی تو اللہ نے انہیں شدید مواخذہ کیا, یہ پورے کے پورے مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو اچھے لوگ تھے وہ داخل ہوئے. اب ان کے اندر اتنی زیادہ بیماری ہو گئی, بعضوں کے اندر یہ بیماری اتنی زیادہ آ گئی تھی, یہ وبا اتنی زیادہ پھیل گئی تھی, چل نہیں سکتے تھے, اتنے کمزور ہو گئے. تو زمین میں رینگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے. زمین میں رینگتے ہوئے بعض بستی میں داخل ہوئے. یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اللہ نے نازل کی. لیکن اس میں نیک لوگ تھے, یوشع بن نون تھے, تو انہیں کے جو خاص خاص لوگ تھے یہ لوگ تو آرام سے بستی میں داخل ہوئے. یہ ان لوگوں کی بات ہے, ان منافقین کی بات ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی, جو کہ بڑی تعداد میں تھے. بنی اسرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ ان میں نیکی کم تھی. ایسا نہیں کہ نیک نہیں, نیک تھے لیکن بہت کم. اکثر و بیشتر کون تھے؟ نافرمان تھے, اللہ کی شریعت میں کھیلنے والے تھے. تو اس لیے عذابیں ان پر خوب آیا کرتی. تو یہاں اتنی ہی باتیں یوشع بن نون کے تعلق سے کہا گیا. وہ سینا کے صحرا سے نکلتے ہیں اور ندی پار کرتے ہیں, بیت المقدس میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیت المقدس میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں, جیت کے ساتھ اندر جاتے ہیں. تو پورا ملک یوشع بن نون کے ہاتھ میں تھا. تو یوشع بن نون اس کے بعد تورات کے مطابق, موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے مطابق وہ حکم چلاتے رہے. 25 سال تک ان کی حکومت رہی, 25 سال تک ان کی خلافت, نبوت, رسالت رہی. اور بنی اسرائیل کو انہوں نے بالکل بہترین انداز سے تیار کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ نے طاقت دی اور دوبارہ ان میں سے نیک لوگ پیدا ہو گئے تھے. لیکن بنی اسرائیل تھی, ہے کہ نہیں. یوشع بن نون کی وفات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہنوئی تھے جن کا نام کالب بن یفنا, اکثر مورخ نے یہ نام ذکر کیا ہے. کالب بن یفنا ایک صاحب تھے
جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے شوہر تھے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر کافی جان نثار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہر حرکت پر، ہر اشارے پر حرکت کرنے والے بہترین وفادار آدمی تھے. تو یہ یوشع بن نون کے بعد انہیں وہ منصب ملتا ہے. یہ نبی تھے کہ نہیں تھے، ظن غالب یہ ہے کہ یہ نبی رہے ہوں گے. تو یوشع بن نون کے بعد انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، تو بڑا امن کا زمانہ رہا. اس کے بعد ایک آئے جن کا نام تھا حزقیل بن بوزی. یہ کالف بن یفنا کے بعد حزقیل بن بوزی نامی ایک نبی آئے. ان کا نام حزقیل یا ایسے ہی نام سے مشہور ہے. ان کے زمانے میں بنی اسرائیل بڑے امن سے رہی، اور ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا معجزہ ان کے ذریعے سے سرزد ہوا. اب یہ کس کے ساتھ ہوا، کون وہ لوگ تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ایک مرتبہ ایک زمین سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک لڑائی کے بعد ڈھیر سارے لوگ قتل کر دیے گئے، ہزاروں کے لوگ قتل کر کے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں رک گئے. رک کر بڑے تعجب سے دیکھا تو اللہ نے حزقیل کی طرف وحی کی، کیا تم ان لوگوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ حزقیل نے کہا کہ ہاں یا رب. تو اللہ کا حکم ہوا، تو یہ ہزاروں کی تعداد کے لوگ زندہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں موت دی، پھر زندہ ہوئے. اب یہ کون سے زمانے میں تھے، کیسے موت کے بعد زندہ ہوئے، یہ کون لوگ تھے، اس کے تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی. ہم کون سا زمانہ یہ تو معلوم نہیں ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کون سا لوگ تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جنہیں اللہ نے موت کے بعد زندگی دی. مر گئے تھے، اللہ نے انہیں زندہ کیا. یہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ نے کہا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت واذ قال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہیں جانتے کہ جو اپنے گھروں سے بڑی تعداد میں نکلے، جو کہ ہزاروں میں تھے، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا. اللہ نے کہا کہ مر جاؤ تو مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. یہ حزقیل علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا، ترتیب وار ہم نے دیکھا کہ پہلے موسیٰ، اس کے بعد یوشع بن نون، اس کے بعد کالف بن یفنا، اس کے بعد حزقیل. اب اس کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام تھا الیاس، الیاس علیہ السلام. ان کے تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر برائیاں پھر سے زیادہ ہو گئی، فتنے فسادات جڑ پکڑ گئے، یہاں تک کہ قوم شرک کرنے لگی. بنی اسرائیل کے اندر شرک پھیل گیا، خاص طور پر چونکہ بچڑے کا مسئلہ تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا. تو یہ قوم جو بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، شرک میں مبتلا تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بچڑا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا بال، اور اسی سے بالبک ایک بستی آگے چل کے مشہور ہوئی. تو اس بستی کے لوگوں نے سیدھے شرک شروع کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا. کیا یہ الیاس علیہ السلام حزقیل علیہ السلام کے شاگرد تھے، یا پھر یہ بعد میں کب آئے؟ مورخین کہتے ہیں یوشع بن نون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حزقیل کا زمانہ لگ بھگ 400 سال کا تھا. 400 سال کے بعد پھر ان کے درمیان شرک پھیل گیا. تو الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ آئے، انہیں ڈرایا، اور بال کی دعوت سے، بال کی عبادت سے انہیں بچانے کی کوشش کی. اور جو لوگ انکار کیے ان پر عذاب آیا، وہ برباد کر دیے گئے. اور ان میں جو لوگوں نے توبہ کیا اللہ نے ان کی حفاظت کی. الیاس علیہ السلام کے تعلق سے اتنا ہی آتا ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے. البتہ بعض باتیں، غلط سلط باتیں الیاس علیہ السلام کو لے کر مشہور ہیں. بعض ضعیف حدیث، بعض ضعیف روایتیں ان کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں. تو چند باتیں اس سے بھی لے کر ہم سن لیتے ہیں. دیکھیے، بعض ضعیف اور موضوع روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انس بن مالک نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو بہت ہی اونچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ بعد آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس، یہ دونوں جو بڑے تڑنگے تھے وہ الیاس علیہ السلام تھے. دونوں نے بیٹھ کے لمبی گفتگو کی، کھانا کھایا، پانی پیا. یہ موضوع روایت میں ہے. تو بعض موضوع روایت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ الیاس ایک ایسے آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ تھے،
اور اکثر مورخین نے ان روایتوں کو جانچا پڑتال کیا اور اس کے بعد بتایا کہ پوری کی پوری روایتیں کمزور اور ضعیف اور موضوع ہیں، قابل ذکر نہیں ہیں۔ الیاس علیہ السلام اپنے زمانے ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اچھا، بعض لوگ آج بھی خضر علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ یہ مشہور عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ہے نا۔ بعض لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو پانی کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی میں خضر علیہ السلام رہتے ہیں، ہے نا۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، تو یہ بھی سن لیجئے خضر علیہ السلام۔ اچھا، بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے رکھا کیونکہ یہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے، جہاں زمین سوکھی ہوئی ہے، یہ بیٹھتے تو وہ زمین ہری ہو جاتی تھی، اس لیے انہیں خضر، خضر کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا ہونا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خضر کا معنی اس لیے یہ نام انہیں دیا گیا کیونکہ ان کا چہرہ بڑا ہی منور تھا۔ اور بعض ضعیف روایتوں میں، کمزور روایتوں میں آیا ہے کہ خضر اور الیاس ہر سال ایک مرتبہ ملتے ہیں، دونوں مل کے حج کرتے ہیں، دونوں مل کے مکہ میں وقت گزارتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بھی باتیں جان لیجئے کہ دونوں میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ اچھا، خضر علیہ السلام کے تعلق سے پہلے سے یہ اختلاف اہل علم کے پاس پایا جاتا ہے کہ کیا یہ ولی تھے کہ نبی تھے؟ کیا یہ ولی تھے کہ نبی تھے؟ بعضوں نے کہا کہ خضر ہو نہ ہو نبی تھے، کیونکہ انہوں نے جب بچے کو قتل کیا، کشتی کو توڑا، موسیٰ کو روکے رکھا، بعد میں موسیٰ کو انہوں نے جواب دیا، تو یہ چیزیں ضرور بے ضرور وحی کے ذریعے سے ہوئی ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیزیں خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کا حکم ہے، تو ان کی طرف وحی آتی تھی، اللہ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، تو اس لیے وہ نبی اور رسول رہے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، لیکن اس زمانے میں نیک لوگوں کی طرف بھی الہام ہوا کرتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے ہم نے سنا کہ اللہ نے ان کی والدہ کی طرف الہام کیا، اور مریم علیہ السلام وہ تھوڑی نبیہ تھی لیکن جبرائیل ان کے پاس آئے، انہوں نے پیغام پہنچایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے کے پہلے لوگ غیر نبی ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام نہیں تھے، ملائکہ سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، ملائکہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ غیر نبی ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے انہیں الہام ملا کرتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے اسی موقع کو غنیمت سمجھا اور آگے بڑھ کے ولی کو نبی سے بہتر ثابت کر دیا، کہا کہ دیکھو نبی تھے موسیٰ اور ولی تھے خضر، لیکن اللہ نے نبی کو کہا کہ خضر کے پاس جائیں جو کہ ولی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے زیادہ ہے۔ اور بعض لوگ ایک بھونڈا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولایت جو ہے نبوت سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کوئی ایک آدمی لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا گیا تو نبوت ختم، لیکن ولایت کیا ہے؟ ختم نہیں ہوتی، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور بعض ظالموں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کے علم میں کنارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے علم کے سمندر میں کناروں میں ٹھہر کر فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ولی وہ ہیں جو سمندر کے بیچ میں ٹھہر کر فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی تیسی باتیں خوب لوگ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خضر ولی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن نبی نے ان کی بات سنی تو اس سے بات ہماری ثابت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے خضر کو ولی ہی مانا تو اس سے بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتی کہ وہ موسیٰ سے افضل تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا، وہ چونکہ ایک ایسا جواب دے دیے تھے جو جواب انہیں دینا نہیں چاہیے تھا، تو بطور سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ موسیٰ کو دیا گیا تھا کہ وہ گئے خضر کے ساتھ وقت گزارا، واپس آئے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیا، اپنی کمزوری کو مانا۔ یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیتی کا مرحلہ تھا۔ اگر خضر موسیٰ سے افضل ہوتے تو اس زمانے میں پھر خضر علیہ السلام کو رسول بنایا جاتا، تورات ان پر نازل ہوتا، اللہ ان سے کلام کرتا۔ تو ایک دو جگہ ایک اسپیشل چیز ملنے کی وجہ سے وہ آدمی نبی رسول سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب یوشع بن نون کو لے لیجئے،
ان کے لیے تو سورج روکا گیا نا. یہ سورج روکنا کسی رسول کے ساتھ نہیں ہوا, یہاں تک کہ موسیٰ کے ساتھ بھی نہیں ہوا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوشع بن نون موسیٰ بن عمران سے افضل ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتنا بڑا معجزہ نکلا کہ انہوں نے سمندر کے سینے کو پھاڑ دیا, اور ایسا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران محمد بن عبداللہ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو بعض جگہ بعض اسپیشل چیزیں ہونے کی وجہ سے وہ آدمی وقت کے رسول اور نبی سے افضل نہیں ہوتا. تو یہ بات اچھی طریقے سے لینی چاہیے کہ خضر اگرچہ کہ بعض لوگوں نے رسول کہا, اگر رسول کہیں گے تو موسیٰ رسول کے پاس گیا, مسئلہ ہی ختم, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اگر انہیں ولی مانیں گے تو یہاں پر نبی ولی کے ماتحت کیسے جا سکتا ہے, ایک بڑی بحث چھڑ جاتی ہے. تو میں نے اس کا جواب دے دیا. ایک تربیتی کیمپ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور 2-4 چیزیں ایکسٹرا جان گئے خضر, یا پھر انہیں حکمت معلوم تھی اس بابت. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ موسیٰ سے افضل ہو گئے, ان سے موسیٰ افضل تھے, اس میں شک نہیں, کیونکہ موسیٰ کے پاس تورات, موسیٰ کی اتباع کرنے والی بڑی تعداد, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امتی کو, میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ کتنی بڑی تعداد ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی. تو موسیٰ بلا شبہ افضل تھے خضر علیہ السلام کے. خضر علیہ السلام سے, اگر آپ نے خضر علیہ السلام کو ولی کے حصے سے دیکھا, ورنہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. پوری روایتوں کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑ کر کہا کہ پوری روایتیں موضوع ہیں, من گھڑ ہیں, کوئی بھی بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. تو خضر علیہ السلام, اچھا سب سے زبردست دلیل انہوں نے دی کہ خضر علیہ السلام اگر آج زندہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری مسلم ایک روایت سنائی اس کی مخالفت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم نے کیا کہا, ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اصحاب کو جوڑ کر کہا, ارأیتم لیلتکم ہذہ, اے لوگو تم اس رات کو دیکھ رہے ہو نا, جان رکھو اس کے 100 سال کے بعد, اس کے آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. آج جو زمین میں ہے وہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ 100 سال تک ہی یہ لوگ رہیں گے, اس کے بعد کیا ہے, نیا جنریشن آنے والا ہے, ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اگر خضر الیاس زندہ ہے تو پھر اس حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے, جبکہ یہ حدیث بخاری مسلم اور صحت کی حدیث ہے, اس کا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. تو یہ چند باتیں تھیں, علمی باتیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا, یہ بہت ہی ضروری باتیں تھیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ کی مجلس میں الیاس علیہ السلام کے بعد کون نبی بنے, اور بنی اسرائیل کے کیا کیا وہ حالتیں تھیں, اور بنی اسرائیل نے کیسے بادشاہ کو مانگا, اور شمویل وہ کون تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ درست کیا. یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. حزقیل, ہاں سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جو حزقیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی تعداد, ہزاروں کی تعداد کو موت دی پھر زندہ کیا, یہ اسی قسم کی ایک واقعہ عزیر علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے. ہاں دونوں صحیح ہیں, دونوں صحیح ہیں. عزیر اور حزقیل دونوں واقعے میں فرق یہ ہے, دونوں واقعوں میں فرق یہ ہے کہ حزقیل کے واقعے میں کئی لوگ تھے, عزیر کے واقعے میں ایک گدھا تھا اور ایک کھانا تھا. سارے لوگوں کو زندہ نہیں کیا گیا, بلکہ گدھے کو بھی اور جو کھانا رکھا ہوا تھا وہ تھا بس, ہے کہ نہیں. تو یہ دونوں واقعے میں یہی فرق ہے, واللہ عالم. دیکھیے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایک مرتبہ بارش اللہ نے روک دی تھی, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش برسا, تو اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان کوئی غدار ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے, لیکن صحیح کتابوں میں اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا.
اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ صاحب تھے، وہ چغل خوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ وہ کون آدمی بتا. تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اے موسیٰ میں غیبت سے روکتا ہوں، تو چاہتا ہے کہ میں اس کی غیبت کروں، ہے کہ نہیں؟ ایسے جو ہے من گھڑ واقع سنائے جاتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ صحیح کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، کہ اللہ نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا لڑکا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے ہیں، نعوذ باللہ. تو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عزیر علیہ السلام، جب عزیر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ پیش آیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آنے والا ہے. اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو کئی سال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دیتا ہے. اس کے بعد انہیں زندہ کرتا ہے. انہیں زندہ کرنے کے بعد ادھر وہ جو گدھا ان کا تھا جس میں وہ سوار ہوئے تھے، اس گدھے کو بھی اللہ زندہ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ واپس اپنے قوم میں گئے تو یہ ان کی نسل، ان کی چوتھی پشت ہے نا، ان کے پوتے ادھر زندہ تھے. تو انہوں نے جب انہیں دیکھا کہ نوجوان بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور یہودی ایسے واقعات کو لے کر بڑے کیا ہیں، بڑے سیریس ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. انہوں نے ان کے اس معجزے کو دیکھ کر یہ اللہ کا بیٹا انہوں نے کہہ دیا تھا. واللہ اعلم. تفصیل انشاءاللہ عزیر پر جب ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں فرق، ہم عقیدہ نامی ایک کلاس چلاتے ہیں، اس میں بڑی لمبی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. عقیدہ کورس ہم ہمارے مرکز کے جانب سے، یہ مرکز کا سمجھیے کہ ایک انوکھا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم عقیدہ پڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسلام کے جو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت ہی اہم ایک کورس ہوتا ہے. تو اس کورس کو ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی لوگ 10-15 لوگوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، آپ نے چاہا کہ انہیں کورس پڑھائیں، عقیدے کا کورس، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ وہ جو ہے غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہم بھی اس کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ہمارا ایک کورس ہے. تو اس کورس میں ہم نبی اور رسول کے تعلق سے بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. اب چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کے تابع ہوتا ہے نبی، رسول کے تابع ہوتا ہے نبی، رسول کے انڈر ہوتا ہے نبی. نبی کسی کے انڈر نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی شریعت دیتا ہے، یا پھر اس سے پہلے والی شریعت کے اندر جو چینجز آ گئے تھے اس کے ریکٹیفیکیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ آلریڈی جو شریعت ہے اس شریعت کے حساب سے لوگوں کو چلانے کے لیے آتا ہے. رسول جب بھی آتا ہے ایک ہنگامی ماحول ہوتا ہے، گہما گہمی کا ماحول ہوتا ہے، اور رسول جب بھی آتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنوں سے جہادیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے، ہارون نبی تھے، موسیٰ رسول تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے میں لوط تھے، ہے نا، ان کے زمانے میں جو ہے اسحاق، اسماعیل، یہ سب تھے. تو یہ مین جو رسول ہوتے ہیں ان کے لوگ تابع ہوتے ہیں. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود بھی کتاب و سنت میں اتنا کہا گیا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، لیکن خط کھینچ کر یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی اس میں یہ فرق ہے. یہ میں نے آپ کو جو بتایا، یہ کتاب و سنت پڑھنے کے بعد اہل علم نے جو باتیں بتائی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن خط کھینچ کر فیصلہ کن یہ نہیں بتا سکتے کہ کون نبی ہے کون رسول ہے. البتہ دونوں میں فرق ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کے پاس جنازے کی نماز کا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے پاس جو نمازیں ہمارے پاس ہیں ایسی پوری نمازیں ان کے پاس تھی. موسیٰ کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ دونوں میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو انتہائی کیا ہیں، متشابہ ہیں، بہت سملیرٹیز ہیں دونوں کے اندر. ان کے پاس بھی نماز، سجدہ، رکوع سب ہے، اور ہمارے پاس بھی سجدہ، رکوع سب ہے. ان کے پاس بھی روزے، ہمارے پاس بھی روزے ہیں. وہ بھی قربانی دیتے ہیں، ہم بھی قربانی دیتے ہیں.
وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں، ہے نا. لیکن ان ظالموں نے بدل دیا. یہ جو بھی احکامات ہمارے پاس ہیں یہ ان کے پاس بھی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ضائع کر دیا، وہ عمل ہی نہیں کرتے تھے. ایسا ایسا زمانہ آتا کہ کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، پھرتے رہتے تھے، کوئی اللہ کے دین کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، گھومتے رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہماری ان کی شریعت میں متشابہ تھیں. تو اس لیے ان کے ہاں بھی نمازیں تھیں، ہمارے ہاں بھی نمازیں ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے نماز تھی اور ہمارے پاس بھی جو ہے جنازے کی نماز ہے، واللہ عالم. لیکن آج ہے نا، آج کا جو ہے ان کا بالکل الگ طریقہ ہے. آج کے بھی بعض یہودیوں کے پاس ہمارے ہی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر چیزوں کو نہیں بڑھا، بے انتہائی بدعت پسند قوم ہے. اتنی ساری بدعتیں ہیں آج بھی، بدعتیں ہے نا، جو سوچ لیا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا. یہ جو ان کے علماء ہیں جنہیں حاکام کہا جاتا ہے، جنہیں ربائی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے تو اپنے حساب سے شریعت بنائی ہے. تلمود کو انہوں نے تورات کی شرح میں لکھا اور تلمود کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا. یہ تورات ماننے والے قوم نہیں ہے، یہ تلمود کو ماننے والی قوم ہے. تورات تو اللہ کی کتاب تھی، اگر اسے مانا جاتا تو اتنی ساری غلطیاں نہیں ہوتی. انہوں نے ایک شرح لکھی تلمود کے نام سے، اسے انہوں نے ماننا شروع کر لیا. آج ان کے پاس اگر کوئی یہودی تلمود نہیں مانتا تو ان کے پاس یہودی ہے ہی نہیں. بہرحال یہ تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.